آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے اس کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ تجھے ہدایت عطا کر دی گئی اور تیری کفالت کر لی گئی، تیرا اللہ کفیل ہو گیا اور تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا اور شیطان کو تیرے راستوں سے ہٹا دیا گیا۔ کام کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زندگی بے چین مضطرب اس لیے کہ ہم نے زندگی کو اس طرح نہیں گزارا جس طرح بنانے والے نے کہا ہے کہ اس کو گزارنا ہے، اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کے مطابق اگر ہم اس زندگی کو گزاریں گے تو یا آپ ایک چھوٹی سی چیز کا کتنا فائدہ حاصل کرتے ہیں جو ایک انسان نے بنائی ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، اس کے اندر کتنا کچھ رکھا ہوا ہے، تو جو وجود رب نے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کر کے کہا ہے کہ میں نے اسے احسن تقویم بنایا ہے، کائنات کے اندر ایسا کوئی وجود ہو ہی نہیں سکتا جیسا میں نے انسان کا بنایا ہے، اور اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بنی ہوئی ہو، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں ہمارے چلے، یہ زندگی تلذذ دیتی، یہ زندگی سامان راحت ہوتی، یہ زندگی سکون آور ہوتی، یہ زندگی حظ باطن و حظ ظاہر کا سبب ہوتی، لیکن یہ زندگی ہمارے اپنے لیے عذاب بنی ہے اور اوروں کے لیے بھی عذاب بنی ہے، ہمارا وجود اوروں کے لیے بھی اذیت کا سبب بنا ہے اور ہمارے اپنے لیے بھی اذیت کا سبب بنا ہے۔ ہم نے وہ اسلوب اختیار ہی نہیں کیے جو بنانے والے نے کہا کہ اس کو اس طرح استعمال کرو۔ پھر جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہوتا ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتیاں ہوتی ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سونے دیں، اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں اور گھروں میں بیٹیاں بہنیں مصلے بچھا لیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ مسجد کا امام ہو، خطیب ہو یا انتظامیہ ہو یا خادمین مسجد ہو، ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں، آنے والوں کو تکریم دیں، عزت سے بٹھائیں، ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لیے کوشش کریں تاکہ آنے والے آسودہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نخرے کرتے ہیں ہم لاڈ دیکھیں اور وہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں، میں مسجد کا سیکٹری ہوں۔ خادم ہو تم مسجد کی خدمت کرے اور آنے والوں کے لاڈ دیکھیں۔ آپ دکان کرتے ہیں تو گاہک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مزدوروں تک کے لاڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میں نے اپنا کام چلانا ہے، تو آؤ نا ذرا مسجد کے نمازیوں کے بھی لاڈ دیکھو، تمہارا رب تمہارے پہ خوش ہوگا کہ یہ ان کے لاڈ دیکھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس نے کہا میں ٹوٹ کے چاہتی ہوں تمہیں۔ اس نے کہا تو میں بھی آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم کبھی بھی جدا نہ ہوں۔ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی جی چاہتا ہے۔ اس نے کہا پھر نماز پڑھا کر، اگر نماز نہیں پڑھے گی تو جہنم میں ہوگی، میں جنت میں ہوں گا۔ اس لیے اگر ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔